ذی الحج کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور جو آگے آنے والا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے وہ بھی ہمیں ایک پیغام دے کے جا رہا ہے، اور جو آنے والا مہینہ ہے وہ بھی ایک پیغام لے کے آ رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے ایک چیز کی آپ سے، ظاہری بات ہے آپ کا مہمان بھی ہوں، اور مہمان کا میزبان کے اوپر کچھ نہ کچھ حق بھی ہوتا ہے، تو میں آپ سے کچھ اور نہیں مانگنے لگا۔ میں رات ایک دوست جو ہے وہ پرانا مجھے بیان سنا رہے تھے، تو میں تھوڑا سا آپ سے اتنی ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ اگر میری کوئی بات سمجھ آ جائے، اگر کوئی میری بات آپ کو اچھی لگے تو آپ اپنی اس زبان سے کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا اور بلند آواز سے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ سارے وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، جماعت کے، تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی قبول کیا اور اس رستے میں میں بھی آیا ہوا ہوں، تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا تو جہاں جا کے ایک بات کہتے ہیں کہ جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ یعنی کہ جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ تو ہمارے وہاں پنجاب کے لوگ نا بڑا پیسہ خرچ کر کے کہتے ہیں چلو یار وہ وہاں پہ بڑا ہریالی ہے، بڑا سبزہ ہے، وہاں چلتے ہیں۔ تو جنت کے اندر بھی نا لوگوں کو یہ شوق ہوگا کہ میرا اس طرح محل ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج کی رات جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے محمد، جب جاؤ تو اپنی امت کو میرا پیغام دینا کہ جنت بالکل چٹیل میدان ہے، جیسے جیسے تم عمل کرتے جاؤ گے اللہ وہاں پہ تمہارے لیے مکان بناتا جائے گا، باغات بھی بناتا جائے گا۔ تو آئیے یہ تھوڑا سا جو وقت ہے نا، اس وقت کے اندر ہم نے ایک ارادہ، میری تمنا یہ ہے کہ جب آپ یہاں مسجد سے اٹھ کے جائیں نا تو آج اور کچھ نہیں تو جنت کے اندر 4-5 باغ تو آج لگے ہونے چاہیے، تو اس لیے کہہ دیں آپ بلند آواز سے، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ جو جا رہا ہے یہ بھی ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام لے کے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو جا رہا ہے یہ پیغام کیا دے رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ پیغام ہمیں کیا دے رہا ہے؟ جو جا رہا ہے وہ بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسلام قربانی سے پھیلا ہے، اسلام قربانی سے پھیلا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ اسلام قربانی سے پھیلا ہے۔ ذری بات ہے، آپ مولانا عبد الباسط صاحب سے یہ واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن میں صرف اور صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس مہینے کے اندر جس نے قربانی دی اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور وہ بھی ایک نبی کا لخت جگر ہے۔ جس نے 10 محرم کو قربانی دی وہ بھی نبی کا لخت جگر ہے، یہ بھی 10 تاریخ وہ بھی 10 تاریخ۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی انسان قربانی دیتا ہے، جب کسی انسان کے اندر قربانی کا جذبہ آتا ہے، جب کوئی انسان قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے عطا کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے دامن میں، اس کی جھولی میں ڈالتا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ حکم ملا کہ ابراہیم، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں
آج سب سے پہلے نمبر پہ انبیاء علیہ السلام نے جب بھی دعوت کا سلسلہ شروع کیا ہے تو جا کے غیروں سے نہیں کیا، اپنے گھر سے کیا ہے، اور قرآن کا اصول بھی بتا رہا ہے، قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ پردے کا حکم آیا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کہا کہ پردہ کون کریں گی؟ نبی کے گھر والے، نبی کی بیٹیاں۔ اور وہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو قربانی دی۔ آج ہم کہتے ہیں میرے بھائی پریشانیاں ہیں، آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ آج ہم مصیبت کے اندر ہیں، آج ہم یہ تو کہتے ہیں آج امن نہیں ہے، آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ آج ہمارے اندر سکون نہیں ہے، لیکن کبھی بیٹھ کے ہم نے آج تک سوچا کہ سکون، اطمینان اور امن یہ ساری کی ساری چیزیں دینے والی واحد ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تم دولت اکٹھی کر لو، تم بنگلے بنا لو، تم گاڑیوں والے بن جاؤ، تم باغوں والے بن جاؤ، کارخانے والے بن جاؤ، خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن جو کارخانوں کے بڑے بڑے کارخانوں کے مالک ہیں، میں نے بڑے بڑے کاشتکاروں کو دیکھا ہے، وڈیروں کو دیکھا ہے، میں نے راجوں کو دیکھا ہے، مہراجوں کو دیکھا ہے، بادشاہوں کو دیکھا ہے، وزیروں کو دیکھا ہے، مشیروں کو دیکھا ہے، بہت دیکھا ہے، وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ او بابا، اگر دولت کے اندر سکون ہوتا وہ آرام سے سوتے، ان کے اے سی کی ہوائیں بھی ٹھنڈی تھی، ان کے کمرے بھی بڑے جو ہے بہت پیارے تھے، ان کے گدے بھی بڑے آرام والے تھے۔ لیکن یہ بات، یہ پیغام اپنے ذہن میں لے کے جانا کہ سکون اللہ رب العزت نے نہ کارخانے میں، نہ دولت میں، نہ نوکروں میں رکھی ہوئی ہے، نہ زمکاشکاری کے اندر ہے، نہ گاڑیوں کے اندر ہے، نہ کسی بینک بیلنس کے اندر ہے۔ اللہ نے اگر سکون رکھا ہوا ہے تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ سکون کہاں پہ ہے جی؟ اللہ کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ماں سے سوال کیا، اماں ایک بات تو بتا، میرا رب کون ہے؟ میرا رب، بولو بولو، میرا رب کون ہے؟ اماں کہنے لگی میں۔ اماں تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ کہا تیرا باپ۔ اچھا اماں میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود۔ اتنی بات ہوئی نا تو کہا اماں وہ باپ کا رب ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا، وہ صرف بتوں کو پوجا نہیں کرتے تھے، بتوں کی شبیہیں بنا کے۔ آج آئیے ہم نے بھی شبیہیں بنائی ہوئی ہیں، حقیقت بات ہے۔ کسی نے دکان کی شبیہ بنائی، کسی نے اپنے قوم قبیلے کی شبیہ بنائی، کسی نے اپنے جاہ و جلال کی شبیہ بنائی، کسی نے حکومت کو شبیہ سمجھا، کسی نے دولت کو شبیہ سمجھا۔ میرے بھائی اس وقت تک قسم خدا پاک کی سکون آ نہیں سکتا جب تک ہم ان شبیہوں کو توڑیں گے نہیں۔ یہ شبیہیں توڑنی پڑیں گی، ہمیں ان شبیہوں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ بہت دیر ہو گئی۔ آج جس مملکت کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، آپ پختون غیرت مند قوم ہیں، یہ نہیں میں کہ آپ کے منہ کے اوپر کہہ رہا ہوں، تعریف کے طور پہ نہیں کہہ رہا، حق بات کہہ رہا ہوں۔ ہم نے اس مملکت کا جو بنیاد رکھی تھی وہ بنیاد کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ، یہاں پہ نظام ہوگا، یہاں پہ حکومت ہوگی، یہاں پہ شریعت ہوگی، یہاں پہ قانون ہوگا، یہاں کا ضابطہ جو ہوگا وہ کسی اور جگہ کا نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو عرشوں سے رب نے بھیجا ہے اور آمنہ کے لال یہاں سے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اور قائد اعظم سے پنڈت نہرو نے سوال کیا تھا، اس نے کہا تھا قائد اعظم صاحب محمد علی صاحب آپ نے ملک تو لے لیا،
ہمیں بتائیں کہ آپ کے ملک کے اندر نظام کون سا ہوگا، شریعت کون سی ہوگی، ضابطہ کون سا ہوگا۔ تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا مجھے نئے قانون، نئے ضابطے، نئی شرع، کوئی ضابطے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگے محمد علی صاحب نے کہا تھا میرا ضابطہ قانون 1400 سال پہلے مدینے میں آ چکا ہے، میرا ضابطہ قانون جو ہے 1400 سال پہلے آ گیا، ہم نے خرید کے نکالا، کہاں ہم نے قربانی دی ہے۔ پہلے نمبر پہ جب یہ بات ہوئی تو باپ گھر میں آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی آج تو تیرے بیٹے نے بڑی عجیب بات کی ہے، کیونکہ آج بھی اگر ہم کسی کو کہیں نا کہ بھئی دکان سے نہیں ہوتا، کارخانے سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوتا، زمین سے نہیں ہوتا، تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار یہ کیا بات کر رہے، نہیں ہوتا، کیسے نہیں ہوتا یار، پیسہ نہ ہو تو بات نہ جو ہے گاڑی میں سفر کیسے کرے گا، یعنی کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آ رہی کہ علی کل شیء قدیر کون ہے، بلند آواز سے جن کا عقیدہ بولو، علی کل شیء قدیر کون ہے، وہ جو چاہے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا یقین ہی نہیں ابھی تک بنا، ہم پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اندر ایک وہ چیونٹی کا ذکر کیا ہے، اس کے دل کے اندر تمنا تھی، اس کے دل کی چاہت تھی کہ میں مکے جاؤں۔ کس کی؟ چیونٹی کی۔ ہم تو بابا بڑے بڑے ہیں، وہ چیونٹی تو بالکل وہ تو ذرہ ہے۔ اس کے دل کی صداؤں کو میرے رب نے سن لیا، ہم نے پکارا نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم نے اللہ کو ایک دن بھی صحیح طریقے سے پکارا نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہ سننے والا ہے، وہ اور اس نے خود کہا ہے، اٹھائیے قرآن پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بول دو، بات تو وہی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا کے پاس ایک آدمی آیا تو کہنے لگا شاہ جی، وہ کہنے لگے جی کیا؟ شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ کہنے لگے کیوں، تجھے کوئی خاص کام پڑ گیا جو تو زندوں کے حقوق پورے کر کے اب مردوں کی طرف آ گیا؟ کہنے لگے شاہ جی نہیں، مسئلہ پوچھا ہے میں نے تو۔ شاہ جی کہنے لگے بھائی یہ مسئلے کی بات اگر پوچھے تو جب تم مرے گا نا تو اس وقت دیکھ لینا، اگر سنتے ہو کہ سن لینا، نہیں تو چپ کر کے پڑے رہنا، ٹھیک ہے؟ پھر شاہ جی نے جو جملہ کہا نا، توجہ کرنا، شاہ جی کہنے لگے وہ تو زندوں کی بات کرتا ہے، مردوں کی بات کرتا ہے، میری تو زندہ بھی نہیں سن رہے، میری تو زندہ بھی نہیں سن رہے۔ کہنے لگے جی وہ کیا؟ کہنے لگے جس درد سے، جس سوچ سے، جس گداز سے میں نے ان لوگوں کو قرآن سنایا ہے نا، میں سمندر پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا، میرا مچھلیاں قرآن سننے کے لیے آ جاتی، اگر میں درختوں کو سناتا تو درخت میرے پیچھے آتے، لیکن یہ ظالم لوگ ہیں، کنجری کا گانا سن کے جھومتے ہیں، بخاری کا قرآن سن کے اونگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عالم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اللہ رب العزت آپ کا فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں، او در بند والو آؤ آج ایک بند لگاتے ہیں، کس چیز پہ؟ اس دل کے اندر غیر نہیں آئے گا، اس دل کے اندر اللہ کا دشمن نہیں آئے گا، اس دل کے اندر قرآن کا دشمن نہیں آئے گا۔ ایمان بنا لو، یقین بنا لو، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ سب کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ آؤ، بچے بچیاں دینے والا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟
بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ جب اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں او لوگو مجھے پکارو، مجھے پکارو نا، میں تمہارا رب ہوں۔ تجھے دولت چاہیے، تجھے شہرت چاہیے، تجھے عزت چاہیے، تجھے اولاد چاہیے، کوئی تو بیمار ہو گیا، دکھوں میں گھیرا گیا ہے، تجھے یار بھی چھوڑ گئے، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، اولاد بھی چھوڑ گئی، اپنے بھی چھوڑ گئے، آج تو تجھے دھکا دے کے وہ چار پائی تیری گلی میں بچھا دی، ابا تیری کھانسی گئے میں گھر میں شور ہوتا ہے، تجھے دھکے دے کے باہر نکال دیا، تیری جیب بھی خالی ہو گئی، تیرا حجرہ بھی بے آباد ہو گیا، تیرے یار بھی چلے گئے، آج بابا جی بوڑھے ہو گئے، ہاتھ بھی یوں کر کے ہلنا شروع ہو گئے، بابا جی کی بات سنتا نہیں ہے، آنکھوں میں کمزوری آ گئی اور آنا جوڑوں میں کمزوری آ گئی۔ اب رات وہ آئی، اللہ کی قسم ہے آدھی رات کو بابا اٹھا، ساری زندگی میں نماز نہیں پڑھی، ایک دن بھی رب کو یاد نہیں کیا، ایک دن بھی اللہ کے سامنے جھکا نہیں ہے، لیکن آج اٹھ پڑا ہے، یوں کر کے گلی سے آیا ہے، آتے آتے جامعہ مسجد دربند میں آیا، رستے کے اندر آ رہا ہے، ایک نوجوان نے دیکھا، کہنے لگا بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں کسی کے گھر جا رہا ہوں، کسی کو ملنے جا رہا ہوں۔ بابا جی اس وقت تو سب کے دروازے بند ہیں، اور حجرے بھی بند ہو گئے، دروازے بھی بند ہو گئے، اور محل بھی بند ہو گئے، کوٹھیاں بھی بند ہو گئی، اب تو بنگلے بھی بند ہو گئے، سارے کے سارے دنیا والے سو گئے۔ بابا جی کہنے لگے میں اس کے دروازے پہ جانے لگا ہوں جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، میں اس کے دروازے پہ جا رہا ہوں۔ آ گئے، وہ ٹوٹیوں پہ بیٹھ گیا، وہ ٹوٹا پھوٹا وضو کیا جیسا آتا تھا، ٹھیک ہے نا، جیسے آتا تھا ٹوٹا پھوٹا کر کے آ کے نا تو گر گیا سجدے میں۔ اب سجدے میں گر کے وہ کبھی کبھی نا بندہ خودی کے اندر آ کے نا اکیلا باتیں کرتا ہے، پھر اکیلا باتیں کرتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جب یار تھے تجھے نہ بولا، اولاد تھی اللہ تجھے نہ یاد کیا، اللہ جب جیب میں دولت تھی اللہ تجھے نہ یاد کیا، حجرے آباد تھے، ایک ایک فون پہ میرے حکم چلتے تھے، تھانہ ادھر کا ادھر ہو جاتا تھا، ایک میرے فون پہ ہاں نا وہ اسمبلی کے ایوان لرز جایا کرتے تھے، میرے ایک ایک فون سے ادھر کی ادھر کے پارٹیاں ہو جاتی تھی۔ اللہ بیوی چھوڑ گئی، بچے چھوڑ گئے، دولت چھوڑ گئی، حجرے چھوڑ گئے، یار بھی چھوڑ گئے، اللہ اس عالم میں آیا ہوں، اب کہتا ہوں سبحان ربی العالی، اتنا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ ساری زندگی تساں کو یاد کوئی نہ کیتا ایسا، ساری زندگی تو ایک دفعہ بھی اس نے تیرا نام نہیں لیا، تو اللہ کہتا ہے یہ تیرا ہے کہ میرا ہے؟ اور بولو یار یہ بندہ تیرا ہے کہ میرا ہے؟ اللہ ہے تو تیرا، تو کہا پھر پیچھے ہٹ، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں جانوں میرا بندہ جانے، تو بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ تو یہی بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ ابراہیم کی اماں کہنے لگی، اس نے آج بڑی عجیب بات کی ہے، کیا؟ اس نے پوچھا کہ اماں میرا رب کون؟ تو میں نے کہا میں۔ اس نے کہا تیرا رب کون؟ میں نے کہا تیرا باپ۔ پھر اس نے کہا باپ کا رب کون؟ میں نے کہا نمرود۔ پھر اس نے کہا نمرود کا رب کون ہے؟ تو یہ بڑا عجیب سوال تھا نا، وہ تو کہتا تھا آنا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اس نے نا یوں کر کے نا اوپر انگلی رکھ دی، لیکن نانا
بیٹا ایسے باتیں نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب شیخ القرآن وہ رائے میں گئے نا، تو حاجی صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا جی آئیں، نماز پڑھی، تو اس کے بعد بیان شروع ہوا تو مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی بیٹھ گئے۔ تو جب وہ ساتھی بیان والے نے کہا نا بھائی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، تو مولانا غلام اللہ خان صاحب کہنے لگے میں تو یہی سمجھتا رہا کہ سب سے بڑا تو ہی دیا میں ہی ہوں، لیکن اب مجھے پتا چلا، میں کہتا ہوں مردے کچھ نہیں کر سکتے، ریونڈ والے کہتے ہیں زندہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب جب باپ نے نا بڑے پیار محبت سے سمجھایا، وہ بات کی بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہاں دیکھو بابا امن کی بات کرتے ہیں، کسی کو دل آزاری نہیں کرتے، کسی کو جھوٹے خدا کو گالیاں نہیں دیتے، کسی کو جھوٹے خدا کو جھوٹا نہیں کہتے، نہیں تو وہ تیرے سچے کو کہے گا۔ میں ایمانداری سے بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے جا کے جو بت خانے میں گئے تھے، خدا واڑے میں جا کے وہ جو کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا بازو توڑا، کسی کی ناک توڑی، کسی کی آنکھ، کسی کی گردنی اتار دی، یہ ان کے کیا تھے؟ بولو خدا ہی تھے نا، ہم سمجھے ہی نہیں ہیں۔ وہ جو کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو، میں نے کہا بابا ہم ان کو ماننے والے ہیں، صرف جھوٹے خدا کو گالی نہیں دیتے، ٹانگیں بھی توڑ دیتے ہیں، ہم اس ملت ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ تجھے کس نے یہ پٹی پڑھائی ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اللہ نے کہا ہے میرے پیارے محبوب جب سامنے کافر آئے کہ اس کو قُلْ يَا أَيُّهَا او کافرو، کون کہہ رہا ہے؟ اور بعد میں کوئی یہ نہ کہے گا جی مجدی صاحب یہ کیا تبلیغ میں آگے کر رہا ہوں، بھائی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہیں اور نہ لے جانا بات، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو باپ نے کیا وہ بت چھوٹے چھوٹے اتنے بنائے تھے، وہ ٹوکرے میں رکھ کے نا، میں کہا واہ ربو، میں صدقے جاؤں ایسے رب کے جو ٹوکرے کے اندر پڑا ہوا ہے اور بازار کی منڈی کے اندر آگے بیٹھا ہوا ہے، ہاں بھائی کتنے کا لینا ہے، کتنے کا لینا؟ میں نے کہا جو بک جائے وہ رب نہیں ہوتا، بول یار، اور جو بک جائے وہ رب، جو سو جائے وہ رب، جو جھک جائے وہ رب۔ رب وہ ہے جو جھکتا، وہ بکتا، وہ مجبور نہیں ہے۔ اب گھر والوں نے کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، ابراہیم علیہ السلام گھر سے بھی نکل گئے۔ اب جب گھر سے بھی نکل گئے نا تو اب وہ گئے قوم کے پاس، اور قوم سے جا کے کہنے لگے او یہ جو کیا تم نے جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ کیا تم نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، ہاں یہ بت بنا بنا کے تم پوجتے ہو؟ تو کہنے لگے ابراہیم یہ ہمارے خدا، ان کو برا نہ بولو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا ان کے ذہن کے اندر بھی یہ تھا نا، تو ان کے ایک میلہ لگتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم چل آ ہمارے ساتھ، تجھے میلہ دکھائیں، کہاں تو پڑا رہتا ہے، تجھے وہاں پہ جا کر رنگینیاں دکھائیں، مزے دکھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حالانکہ ابراہیم بیمار نہیں تھے۔ اس پہ آگے ایک طبقے نے بڑا ابراہیم علیہ السلام پہ بہتان باندھا ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ، کیونکہ نبی کے دل کے اندر ایک غم ہوتا ہے، ایک کڑن ہوتی ہے امت کی، اور نبی کی امت ساری کی ساری جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہی تھی، اس لیے فرمایا کہ میں اس غم اور فکر کے اندر اس قدر پریشان ہوں، میں اس قدر جو ہے دکھ کے اندر ہوں کہ میں تکلیف میں، ایک بیماری ہوتی ہے روحانی، ایک ہوتی ہے جسمانی، تو اس لیے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ وہ چلے گئے چھوڑ کے، ابراہیم علیہ السلام گئے گھر، وہاں سے پکڑا، رکھا کندھے پہ، بھائی چل پڑے، جا کے دیکھا، واہ جی واہ ماشاء اللہ، کوئی اتنا کوئی اتنا کوئی اتنا، بس پھر چھوڑا نہیں کسی کو۔ اچھا چلتے چلتے نا ایک وہ بڑا بیٹھا ہوا تھا،
بڑا بیٹھا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کے نا تو یوں کر کے نا پھر پیچھے کہا کہ تو ایسا ہی رہ، کیونکہ تو ہی تو میری دلیل بنے گا، تو میری کیا بنے گا؟ دلیل بنے گا میری۔ اب گھر آ کے نا ابراہیم علیہ السلام آرام سے سو گئے، اتنا بڑا کام اور آرام سے سو گئے۔ اب وہ جب آئے نا تو وہاں سے واپس آئے میلے سے، تو وہ ٹوکرے مٹھائیوں کے اٹھائے ہوئے تھے، وہ نظر و نیاز اٹھائی ہوئی تھی، اور لاتے 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 نا سیدھا وہ جب رب واڑے میں آئے نا، وہ اپنے خداؤں اپنے بتوں کے سامنے آئے تو دیکھا تو رب تو سارے الٹے پڑے ہوئے ہیں، رب سارے الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہوئے ہوئے یہ ہمارے رب کے ساتھ، ہمارے ربوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ ان میں سے ایک کہنے لگا یار وہ ابراہیم نہیں ہے، وہ باتیں کیا کرتا تھا، وہ باتیں کیا کرتا تھا، وہ بڑا ممبروں میں بولتا تھا، لاؤ پکڑ کے اسے۔ آ گئے، ابراہیم یہ کام تو نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اب اگر کہیں کہ میں نے نہیں کیا تو نبوت گئی، کیونکہ نبی جھوٹ بولتا نہیں ہے۔ اور اب اگر ابراہیم علیہ السلام کہنے میں نے کیا تو پھر اب جان بھی بچانی ہے، نبوت بھی بچانی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے کہنے لگے یار مجھ سے جو پوچھ رہے ہو، اب ماشاءاللہ بڑی سرکار، ان سے پوچھ لو یار، بتائیں گے یہ۔ کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اف ہے تمہارے عقیدے پر، تف ہے تمہارے عقیدے پر، ادھر آؤ، یہ بولتے نہیں ہیں اور پوجتے بھی ان کو جو سنتے بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ آؤ نا، بولو آ کے، پشتوں میں بولو تا سنے گا، نہیں بروہی میں بولو، سندھی میں بول، پنجابی میں بول، انگلش میں بول، عربی میں بول، ایک دم بول، وہ سب کی سنے گا بھی اور سب کو عطا بھی کرے گا۔ ادھر آ میرے ساتھ۔ تو یہ پرانا وتیرہ ہے بابا، آج کوئی ان کے قریب نہ جانا ہے، ان کے، وہ میں نے کہا کن کے؟ کہتا ہے یہ جو بستر اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جو ان کے ساتھ جاتا پھر ہمارا نہیں رہتا، پھر ہمارا رہتا ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا جدی صاحب، میں کہا ہاں جی، اللہ کے نبی نے بھی کی ایسے جیسے آپ وزن اٹھا کے چل پڑتے ہو کندھوں کے اوپر، اللہ کے نبی نے بھی اٹھایا ہے۔ یقین جانیے میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن چلے میں میرے خیال میں میرے پاس 5-6 منٹ رہ گئے جی، اتنے ہی ہیں جی، ہاں بس یہ کہ بیان کر کے چلو کچھ مغرب کے بعد کر لیں گے جی، نہیں اس کی ضرورت ہے تو مغرب کے بعد چلیں کچھ کر لیں گے، آئیں گے آپ؟ ہاں بس وہ آ گیا کہ مسجد والے بول رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، اللہ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، بس آخری بات، جا رہے تھے، وہ مشہور واقعہ آپ نے دیکھا، ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، کیا اٹھا کے سامان رکھ کے نا، گٹھری باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اچھا گٹھری باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی، میرے آقا پاس سے گزرے تو آقا نے کہا اماں کیوں بیٹھی ہے، کیوں بیٹھی ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے نا ابو جال نے بتایا ہے یہاں ایک جادوگر آ گیا ہے، یہاں ایک جادوگر آ گیا، جو بھی اسے دیکھ لے نا بس اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے یار، آپ سمجھی نہیں ہو، جو اسے دیکھ لے اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا اب آج اگر خدا کی قسم یہ دور ہوتا اور آپ اور ہم ہوتے نا تو بس ہم کہتے لے یہیں بیٹھی رہے گی، دیکھتا ہوں تجھے کون اٹھائے گا۔ میرے آقا نے نا یوں کر کے نا گٹھری اٹھا لی، بولو
میں نے تصورات کے اندر میرا ذوق، میرا وجدان، میری محبت کے الفاظ کہنے لگا ہوں۔ میں نے کہا آقا گٹھری کیوں اٹھائی ہے؟ ایک جملہ کہہ کے جانے لگا ہوں دربند میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تبلیغ والے ایک جملہ تمہاری نظر کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا آقا گٹھری کیوں اٹھائی، وزن کیوں اٹھایا؟ مولانا عبد الباسط صاحب وزن کیوں اٹھایا، گٹھری کیوں اٹھائی؟ میرا وجدان کہتا ہے، میرے آقا نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں جو میرے ہوں گے، جو میرے ہوں گے وہ اٹھاتے رہیں گے، جو بیگانے ہوں گے وہ اٹھا کے باہر پھینکتے ہوں گے، جو میرے ہوں گے وہ اٹھائیں گے۔ اب یہ چلے جی، چلے گئے۔ اچھا اماں نے کہا اماں بیٹا گٹھری رکھ دے، گٹھری رکھ دی تو چل پڑے۔ میرے آقا نے نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ تو نے وہاں پہ دشمنی مول لی تھی، دیکھ لے ہم نے تیری گٹھری اٹھائی ہے۔ آج اس طرح ہم کسی کو تھوڑا سا کام کر دینا تو بعد میں کہتے ہیں ہاں دیکھ لے تو نے تو ووٹ ہمیں نہیں دی ہے لیکن ہم نے تیری گلی تو بنا ہی دی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے نا جی، وہ تو نے تو ہمارا کام نہیں کیا تھا، تیری گاڑی کو دھکا تو ہم نہیں لگایا نا جی، ہاں ہم تیرے کام آ گئے۔ میرے آقا چپ کر کے چل پڑے۔ تو اماں نے کہا بیٹا ذرا بات سننا۔ جی اماں جی، تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ اتنی بات ہوئی نا تو میرے آقا نے فرمایا اماں چھوڑ، تو نے کیا کرنا ہے پوچھ کے، بس ٹھیک ہے تیری منزل آ گئی، سامان تیرا آ گیا۔ کہنے لگا کہ بیٹا نہیں ایسے تو کوئی کسی کی گٹھریاں نہیں نہ اٹھاتا، کوئی بات ہے تو اٹھائی ہے نا، کاش میرے پاس وقت ہوتا یار۔ بیٹا ایسے تو نہیں اٹھاتا، تو نے اٹھائی ہے، کوئی بات تو ہے ہی نا۔ اب میرے آقا بولے، کہنے لگے اماں میں وہی محمد ہوں جس کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے آئی ہے، اتنی بات ہوئی۔ اماں نے کیا کہا؟ اماں کہ دوبارہ چہرہ دکھا ذرا۔ تو میں نے کہا اماں ابھی تو دیکھ کے آئی ہے، سارا رستہ دیکھتی آ رہی ہے، اب کیا؟ تو کہنے لگی اصل میں نا یہ جو ہے نا یہ پہلے میں نے ابو جال کی اینک پہنی ہوئی تھی اور اس میں مجھے نفرت نظر آئی، اب وہ میں نے اتاری ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں یہ تبلیغ والوں کے ساتھ تھوڑی سی اینک اتار کے دنیا والوں دیکھو، خدا کی قسم یہ تمہارے خیر خواہ نظر آئیں گے، تمہارے خیر خواہ نظر آئیں گے۔ میں نے کہا اماں اب کیسا لگا؟ ذوق ہو تو دو شعر کہہ دوں۔ میں نے کہا اماں اب کیسا لگا؟ اماں کہنے لگی ہے فرش سے۔ تبلیغ والو اج دیکھو یار میں تمہارا مہمان ہوں اور اب تو میں آپ کا بن کے آیا ہوں نا، تو میرا تھوڑا تو ساتھ دو نا یار۔ ہم باہر جا کے کہتے ہیں ایک سبحان اللہ کہو گے یہ ہوگا یہ ہوگا، اب آپ ادھر خاموش ہو، ایک دفعہ یار تھوڑا سا محبت میں میرے آقا کی محبت میں آ کے کہہ دو، ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے سرکار کا، ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے سرکار کا، حیران ہے سب دیکھ کر رتبہ میرے سرکار کا، حیران ہے سب دیکھ کر رتبہ میرے سرکار کا۔ آخری شعر کہنے لگا ہوں، باقی پھر اگر موقع مل گیا تو ساری باتیں بھی پوری کروں گا۔ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ کچھ لوگ بعد میں جنت میں جائیں گے تو وہ جو پہلے ہوں گے نا وہ دیکھیں گے وہ بھائی آپ کسے آ گئے یہاں،
وہ بھائی تم تو دنیا میں بڑے گنہگار تھے، پاپی تھے، یہ تھے، وہ تھے، فلاں تھے، تم جنت میں آئے تو آئے کیسے؟ تو اب وہ جنت والے پتہ کیا کہیں گے؟ خدا کی قسم میں پورے پاکستان کے اندر جہاں بھی میں نے یہ شعر پڑھا ہے تو وہاں پہ میں نے آگے یہ جملہ کہا ہے کہ اللہ جو اس شعر پر بھی نہ بولے اللہ کبھی نہ بولے. بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، جو اس شعر پہ بھی نہ بولے اللہ کبھی نہ بولے. کیوں؟ توجہ کرنا، خدا کی قسم جو اب تک نہیں بولا اب بولے گا. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں. اب کچھ بعد میں جنت میں وہ پہلے پوچھیں گے کیسے آئے. اب یہ جو بعد میں گئے یہ کیا کہیں گے؟ جہنم کے جو حقدار تھے جنت کے وہ وارث بنے. جہنم کے جو حقدار تھے جنت کے وہ وارث بنے. کیسے بنے او در بند والو ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، جھولی پھیلا کے چپ نہ رہنا، نبی سے محبت کا اظہار کرنا. انہوں نے کیا کہا؟ کام آ گیا پچھلے پہر رونا میرے سرکار کا. حیران ہے سب دیکھ کر رتبہ میرے. انشاءاللہ تعالی میں یہ جتنی بھی باتیں رہ گئی ہیں جی کدھر 10 منٹ ہیں؟ یہ بھی کرامت ہی ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ میری ہے کہ بھائی عبدالباسط کی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا او لوگو، دین قربانی سے بھائی عبدالباسط وہ سامنے ایک گھڑی لگواؤ یار. ہاں مولوی نو انج ہو کے دیکھنا پڑتا ہے، یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا. یا ادھر لگا دو یا ادھر کہیں سامنے لگا دو، چلو مولوی دیکھ کے آرام سے بات کر لینا، ٹھیک ہے. تو میں عرض کر رہا تھا دین قربانی سے پھیلا. اب ابراہیم قربانی دی، اب آخری قربانی آپ نے سنی ہی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا چل میرا گھر بنا. گھر بن گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا بن گیا گھر. ہاں اچھا اللہ تو اسے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کیا؟ اللہ دیکھ تو نے مجھے جو کچھ کہا میں نے مانا. اللہ نے فرمایا ہاں بالکل مانا. اللہ اب ایک بات میں کہنے لگا ہوں، کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ مجھے ایک رسول چاہیے، رسول چاہیے. میرے اللہ نے کہا محبوب خلیل یار میرے رسول تو بڑے آنے ہیں، تو کس رسول کی بات کر رہا ہے؟ میرے بڑے رسول آنے ہیں. کہا اللہ مجھے وہ رسول چاہیے جو مکے میں آئے گا. توجہ یار، جو مکے میں آئے گا مکرمہ ہو جائے گا، مدینے میں جائے گا اعلیٰ ہو جائے گا. نہیں جو لباس پہنے وہ بھی اعلیٰ، اور نہیں اس کی زلف اعلیٰ، اس کی صورت اعلیٰ، کردار اعلیٰ، افکار اعلیٰ، اس کا نظر اعلیٰ، اس کے بول اعلیٰ، اس کا سینہ اعلیٰ، اس کا مدینہ اعلیٰ، ازواج اعلیٰ، بنات اعلیٰ. نہیں لباس اعلیٰ، معراج اعلیٰ، عبادات اعلیٰ، اور نہیں اس کی چال اعلیٰ، اس کا بیٹھنا اعلیٰ، اس کا سونا
یا اللہ، اس کا چلنا یا اللہ، اس کا کھانا یا اللہ، اس کا پہننا یا اللہ، سب کچھ اعلیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں میرا بھی عقیدہ، اس کی اولاد اللہ، ازواج اللہ، بنات اللہ، لباس اللہ، مکہ یا اللہ، مدینہ یا اللہ، نہیں اس کی معراج اللہ۔ پھر مان لے جو آج بھی روزے میں سوئے ہیں وہ یار بھی، بلند آواز سے وہ یار بھی، بول بلند آواز سے اس کے یار بھی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آج ایک آدمی میرے نبی کی سنت کو اپنائے تو کہتا ہے یار میری زندگی میں بہار آ گئی، میری زندگی میں بہار آ گئی، اور تو 1400 سال بعد میرے نبی کی سنت کو اپنائے تو تیرے اندر بہار آ گئی، تیرے گھر میں بہار آ گئی۔ جس نے نبی کو سینے سے لگایا ہوا ہے، جس نے نبی کو گود میں سلایا ہوا ہے، اس پہ آ کے تیری زبان بند کیوں ہے؟ اور صحابہ کو اپنا محسن مان، صحابہ کو اپنا محسن مان کیوں؟ میں نے آج سے 10-11 سال پہلے بھی اسی دربند کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے کہا ہوگا، آج پھر کہتا ہوں۔ میں سکھر میں گیا، صحابہ کی قبروں پہ جا کے کھڑا ہو گیا، 5 قبریں ہیں صحابہ کی وہاں پہ۔ میں صحابہ کی قبروں پہ کھڑے ہو کے میں نے صحابہ کی قبروں پہ سوال کیا، میں نے کہا صحابہ، میں نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، مجددی، گوگڑے والے، نوشو والے، اجمیر والے، وہ غریب امیر، وہ سیاستدان ہو، وہ وکیل ہو، وہ پولیس والا ہو، وہ فوج والا ہو، ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہ مدینے کی موت دے۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ بولیے بولیے، کہتا کہ نہیں کہتا جی؟ اللہ مجھے مدینے کی اسی وقت آئے گی جب موت آنی ہے، تم یہاں پریشان ہو گئے کہ ہم کہیں گے کہ اللہ مدینے کی موت ہو تو کہیں جلدی نہ آ جائے۔ اور ہمارے علامہ مولانا علی شیر حیدری صاحب نے، وہ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، مولانا عبد الباسط صاحب، ایک آدمی آیا تو کہنے لگا مولانا وہ دیکھو خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور کیا منظر ہو اگر یہاں موت آ جائے۔ تو حضرت حیدری کہا اٹھاؤ ہاتھ ابھی دعا کر لیتے ہیں۔ کہتا نہیں مولانا میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہو جائے نا، ٹھیک ہے، اوپر سے ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن موت ایسے نہیں آئے گی تبھی جب وقت آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سارے کے سارے کریں اللہ مدینے میں موت دے دے۔ یار کبھی بیٹھ کے خدا کی قسم سوچنا، رات اپنی چارپائی پہ لیٹ کے سوچنا آنکھیں بند کر کے کہ صحابہ نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ او بابا تو بھی مدینے، میں بھی مدینے، کوئی کہتا ہے آج نہیں تو کل مدینہ، چل مدینہ، چل مدینہ۔ میں نے کہا بیٹھ کے سوچ صحابہ نے کیوں چھوڑا ہے، اور یہ سوال میں نے صحابہ کی قبروں پہ جا کے کیا۔ میں نے کہا صحابہ کیوں ہے مدینہ چھوڑ دیا، نبی کا پڑوس چھوڑ دیا، 50,000 نماز کا ثواب چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ کیا پاکستان کے اندر جگیر بنانے آئے؟ پاکستان کے اندر کیا آپ جو ہے بینک بیلنس بنانے آئے؟ پاکستان میں آپ تجارت لے کے آئے؟ پاکستان میں آپ کوئی مشینری لے کے آئے؟ خدا کی قسم میرے ضمیر نے کہا او ظالم، اپنے آواز نیچے کر اپنی آواز۔ صحابہ مال پہ مرنے والے نہیں تھے، آمنہ کے لال پہ مرنے والے تھے۔ تجھے کس نے کہا کہ یہ مال پہ آئے ہیں؟ میں نے کہا اچھا چل تو مجھے جواب دے دے، میرا ضمیر، اور اللہ کسی کا ضمیر مردہ نہ کرے۔ ضمیر بولا، کہنے لگا پھر پوچھنا چاہتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نے نمازیں چھوڑی، نبی کا پڑوس چھوڑا، وہ نبی کا شہر چھوڑا، وہ نبی کا گنبد خضرا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی بہاروں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے ہم پاکستان میں آئے ہیں۔ ہم دنیا بنانے نہیں آئے، محمد کا دین لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے بہانے نہیں کیے تھے، بس یہ بیٹا اوپر ہو لے پھر میں گیا بس سال کے لیے، ہاں
یہ بس بچی کی شادی کر لوں پھر میں گیا سال کے لیے. بچیاں ان کی بھی تھی، بچے ان کے بھی تھے. بہانے نہ بناؤ، یہ سب بہانے بازی ہے. کل قیامت والے دن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور کبھی دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچنا، اور آج تو اپنی گاڑیاں لے کے جائے، جہازوں پہ جائے، سوچ جب میرا نبی مکے سے طیف کو چلا ہوگا، کتنے میل کا سفر میرے آقا نے گرمی میں طے کیا. مسافر تھے، پردیسی تھے، تھکاوٹ بھی ہوئی ہوگی، میرے آقا تھکے بھی ہوں گے. وانگے وہ سرداران قریش مکے کا غلاف بن رہے تھے. میرے آقا نے جا کے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس میں نے ایک نے پتا کیا کہا، کہنے لگا چل چل تو ہی ملا تھا اللہ کو کہ تجھے نبی بنا کے بھیجتا. دوسرا کہنے لگا یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے حقیر تو مجھے نظر آ رہا ہے. ایک کہنے لگا میں تیرے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا. میرے آقا وہاں سے نکلے، عام لوگوں کو دعوت دینے لگے. انہوں نے بچوں اور عورتوں کے جھولیوں میں پتھر پکڑا کے کہا کہ محمد کو مارو. آج ذرا تھوڑا سا سوچ دل پہ ہاتھ رکھ کے، اور تیرا میرے ساتھ ایسا کہاں ہوا ہے؟ اگر کل قیامت والے دن میرے آقا نے کہہ دیا میرے گھر میں تو 6 مہینے چولہا بھی نہیں جلا، میرا بلال تپتی ریت پہ لیٹا رہا، میرا خباب انگاروں پہ لیٹا رہا، تیرے میرے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں. میرے دوستو وقت ہو گیا، یہ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، لیکن ذرا حوصلہ رکھ کے سننا. میرے آقا کہتے ہیں میں یوں کر کے جا رہا ہوں، وہ پتھر مار رہے ہیں. ایک ظالم نے میرے یہ ٹخنے کے اوپر اتنے زور سے پتھر مارا، میرے آقا یوں کر کے بیٹھ گئے. پھر میرے آقا اٹھے، انہوں نے یوں کر کے ہاتھ ڈالا، پھر چلایا. پھر ایک ظالم آیا، اس نے یوں کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے میرے آقا کے یوں کر کے کمر کے اندر ٹانگ ماری. میرے آقا زمین پہ گرے، پیشانی سے خون نکلا. یوں کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ انہیں تباہ نہ کرنا، یہ تیرے محمد کا مقام ہی نہیں جانتے. اور لوگوں ہم نے اس دین کا مقام نہیں جانا. یہ دین ہے کیا؟ یہ دین پست کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین بلند کرنے کے لیے آیا ہے. اور اس نے کتنا کو بلند کیا ہے آپ دیکھ لے. کھول قرآن، وہ بچوں بکریاں چرانے والے، وہ پلے قسم کے اجڑ تھے، وہ لڑائیاں لڑنے والے، وہ جھگڑے کرنے والے. میں نے کہا اللہ کیا کیا؟ اللہ نے کہا میں نے ان کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا. میں نے کہا اللہ کتنا کو بلند کیا؟ اللہ نے کہا صرف انہیں بلند نہیں کیا، جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے یہ چلے تھے میں نے ان گھوڑوں کی پاؤں کی دھول کو بھی قرآن بنا دیا ہے. ہم سمجھے نہیں ہے یہ دین کیا ہے. دربند والو ایک بات یہ پیغام ذہن میں رکھو، خدا کی قسم اس وقت تک نہ امن آیا ہے، نہ آئے گا، نہ سکون آیا ہے، نہ آئے گا، نہ رحمت آئے گی، نہ برکت آئے گی، کوئی کچھ نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک آمنہ کا لال میرے تیرے پاس نہیں آئے گا. اور میں آپ سے، کیونکہ یہ مجھے بھی محسوس ہے، بعد میں کچھ دوست کہہ دیتے ہیں یار بات مکمل نہیں ہوئی. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مغرب کے بعد آؤ، قسم خدا پاک کی بولو گے تو ساری رات بولوں گا، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ بولوں گا. اور یہ ساری کی ساری بات ہم ذہن میں رکھیں. اور کیونکہ پہلے تو میں آیا تھا بھائی آپ نے بلایا تھا، اب میں آیا ہوں خود، تو جو میرا مقصد ہے وہ بھی تو میں نے حل کرنا ہے نا. ابھی تو نہیں میں کر سکتا، لیکن رات کو کروں گا. اس کے بغیر تو گزارا ہے نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو سب آؤ گے جی، جن کو فرصت ملی آؤ گے جی. مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی آج موسم پیارا بنا دیا ہے، جو کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی اللہ معاف فرمائے. اگر کوئی ٹائم اوپر ہو گیا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. ویسے میں پہلے ختم کر رہا تھا لیکن دوستوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پورے دربند والوں کے دکھ درد دور فرمائے. اللہ ان پہ اپنی رحمت کی بارش برسائے. اللہ ان کی نسلوں کو بھی دین کا داعی بنائے. اللہ ان کی نسلوں کو قرآن کا عالم بنائے. آمین ثم آمین.